اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر استقامت ہم پڑھ چکے ہیں. صبر و استقامت اس کے مشقی سوالات بھی میں نے آپ کو جوابات بتائے، اور کوشش کریں کہ اگر اپنے کانسیپٹ سے کوئی چیز آپ کو یاد ہے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہو تو وہ آپ لکھیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. نیٹ کاپی آپ نے بنانی ہے اور اس کو لکھتے جائیں تاکہ آپ کالج میں جب آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. ہم آگے بڑھیں، نہ کہ وہ پچھلی باتیں پڑھنا شروع کریں. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مزید آگے بڑھنا ہے. تو ایک حصہ ہم انشاءاللہ تعالی انہی لیکچرز میں کور کر چکے ہیں. اس میں آپ نے فلنگ دی بلینک بھی لکھنی ہے. تو فلنگ دی بلینک بھی ہے، ہر چیپٹر کی فلنگ دی بلینک بھی آپ نے، ایم سی کیوز بھی آپ نے لکھنے اور فلنگ دی بلینک بھی لکھنی ہے. ایم سی کیوز آئیں تو ایم سی کیوز آپ نے لکھنے ہیں، لیکن فلنگ دی بلینک بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے اس میں فلنگ دی بلینک آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو موجود ہے وہ بھی آئے گی اور سبق میں سے بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ، وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. توجہ کریں، ابھی ہم سبق جو ہے حسن معاشرت پڑھ رہے ہیں. یہ پیج نمبر 21 21 نمبر صفحے پر حسن معاشرت ہے، اسی باب کا جس باب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. حسن معاشرت یعنی معاشرے کا حسن، معاشرے کی خوبصورتی. معاشرے کو کس قدر یا کس طرح یا کیوں کر ہم نے خوبصورت بنانا ہے، کس چیز سے معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر حسن پیدا ہوگا، حسن یعنی خوبصورتی پیدا ہوگی. سوسائٹی کو آپ نے، معاشرے کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے تو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے آئین ضروری ہے، اور پھر آئین پر عمل درآمد. پھر اس کے لیے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ قوانین وضع کرتی ہیں، اور ان قوانین کی پاسداری کرنا یہ حسن معاشرت کہلاتا ہے. حسن معاشرے کے اندر اس کی تاکید اسلام نے بھی کی ہے، قرآن نے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، محمد وآل محمد کی تعلیمات بھی موجود ہیں. حسن معاشرت کے مختلف پہلو ہیں. ماحول کی آلودگی وغیرہ یہ بھی حسن معاشرت سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر ماحول آلودہ ہوگا تو معاشرہ و سوسائٹی جو ہے وہ آلودہ ہوگی اور ڈسٹرب ہوگی. اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. عزیزان توجہ کریں متن کی طرف. انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے. اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار اور دوست شامل ہیں، بلکہ اس میں محلہ، وطن، قوم کے لوگ، حتیٰ کہ حیوانات و نباتات بھی شامل ہیں. چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، اچھے روابط رکھے جائیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ہر انسان کا احترام کیا جائے، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے،
اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یہی حسن معاشرہ ہے و حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت کی تاکید اسلام نے کی ہے، قرآن نے کی ہے۔ حسن معاشرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرافت و عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا۔ دیکھیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق تو ہم اچھے ہی ہوئے ہیں، یعنی انسانی شکل میں خلق ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے خلق کو اچھا کرنا ہے، یعنی پیدا اچھے ہوئے ہیں، مزید اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہیں۔ حسن خلق یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، بہترین کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس کے ساتھ میں تعلق جوڑ لوں، جو مجھے محروم کرے اس کو میں عطا کر دوں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اسے میں معاف کر دوں الآخر۔ یہ 9 چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اب سلام سے ایک محبت و عاشقی پیدا ہوتی ہے، اس بنا پر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک خاص حسن پیدا ہوتا ہے۔ اب اس حسن کو خوبصورت ترین کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا ضروری ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے افراد جو ہیں ان کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ مخاطب کریں گے، اور راستے میں چلتے ہوئے کسی شخص کو بھی آپ سلام کہیں گے، اس کی سلامتی چاہیں گے، اور وہ جواب میں جب وعلیکم السلام کہے گا تو ایک بہترین اور احسن جو ہے وہ معاشرہ جنم لے گا، اور اچھے اور بہترین معاشرے کی بنیاد اور اساس ہم لوگ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے موجود ہیں، تعلیمات بے پناہ ہیں، استفادہ کرنے والے کم ہیں۔ ہم نے استفادہ کرنا ہے، باقی تواریخ کی کتب بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، اور اس کورس کے حصے کے ساتھ ساتھ باقی آپ نے انشاءاللہ جب کالج تشریف لائیں گے تو کالج کی لائبریری کو وزٹ کریں، وہاں تواریخ کی کتب کو دیکھیں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور صحابہ کی اسوہ کو آپ پڑھیں گے، ان کی استقامت کو آپ پڑھیں گے، آپ ان کا رہن سہن دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو بہترین اور ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاشرت کے مختلف پہلو ہمیں بتائے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں کہ معاشرے کو کس کس پہلو سے ہم خوبصورت کر سکتے ہیں، حسن کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ پہلوؤں کی طرف ہم روشنی ڈالتے ہیں، کچھ پہلوؤں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایات فرمائی ہیں کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے
قانون قوانین اسلامی ہوں و قوانین غیر اسلامی ہوں، یعنی ایک اسلامی مملکت کے قوانین ہوں یا ایک غیر مسلم مملکت کے قوانین ہوں، اس کا احترام کرنا ایک مرد مومن و مرد مسلمان پر واجب ہے۔ اسی سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، پڑوسی چاہے آپ کا مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، محافل کے آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کیا جائے، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کیا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو شر نہ پہنچایا جائے۔ آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ و مامون رہیں، باحیا اور باوقار زندگی گزاری جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد، خیر خواہی اور غم گساری کریں، ان کے غم میں شریک ہوں۔ تہواروں اور تقریبات، شادی بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے اور تشییع جنازہ کے موقع پر آپ نے اس میں نہ صرف یہ کہ شرکت کرنی ہے بلکہ دوسروں کے آرام کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اونچی آواز میں آپ تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے، لاؤڈ سپیکر کا غیر ضروری آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر ضروری استعمال کرنے سے لوگوں کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، جس کو اسلام، دین مبین اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، چڑھانے کے لیے کسی کا نام نہ بگاڑیں، اصل نام سے اس کو پکاریں، الزام تراشی اور طنز سے گریز کریں، پرہیز کریں، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ چھینک جب آپ کو آئے یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیا کریں۔ یعنی اتنی تہذیب اسلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ کس کس تہذیب کو ہم دیکھیں، جس جس پہلو کو دیکھیں گے، جس جس تہذیب کو ہم دیکھیں گے، وہ پہلو اور وہ تہذیب ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات قرار پائے گی۔ کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ یا شکر کہہ دینا یا مہربانی کہہ دینا، شکریہ لازماً ادا کیا کریں۔ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں کچھ امور کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے دور کی معاشرتی ضروریات میں سے ایک ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ماحول کی آلودگی ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سبق کا اختتام کریں گے۔ ماحول کی آلودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، ماحول کو آلودگی سے بچایا جائے، گھر اور کمرے کو صاف ستھرا رکھا جائے، گندی اور ناکارہ چیزیں باہر پھینکی جائیں، اونچی آواز میں ریڈیو یا ٹی وی چلا کر ارد گرد کے لوگوں کے آرام میں مخل نہ ہوں، گلیوں میں اور سڑکوں پر کھیل سے اجتناب کریں، اس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنائیں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کی آبیاری کا خیال رکھیں، غیر ملکیوں کا احترام کریں، ان کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو مدد اور رہنمائی فراہم کریں۔ بسوں ویگنوں میں سفر کرتے وقت معذوروں، بیماروں، بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہیں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خاص خیال رکھیں۔ آخر میں اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں اپنی بات
ختم کرتا ہوں. مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنا تنگ کیا، کتنی اذیتیں، کتنی صعوبتیں آپ کو جھیلنی پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کیا گیا، مگر جب مکہ میں قحط پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کی درخواست کی، تو آپ نے اشرفیاں دیں اور ان کے لیے غلے کا انتظام کیا اور قحط سے نجات کی دعا فرمائی، جبکہ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو علاقہ بدر کیا، آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا. حضرت انس 10 سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہ کی. اس سبق میں ہمارے لیے یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر، پڑوس، مسجد، محلے، اسکول، یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، ہسپتالوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں. معاشرے کے مفید، ہمدرد، قانون کا احترام کرنے والے، وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں. ابھی مشقی سوالات حل کرتے ہیں. مشقی سوالات بھی عزیزاً بہت آسان ہیں، سہل ہیں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حسن معاشرت سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کریں. حسن معاشرت کو جب تفصیل سے آپ نے لکھنا ہے تو یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا اپنے کانسیپٹ سے آپ کو جو سمجھ آتی ہے وہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں. نیٹ کاپی پر خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے مشقی سوالات، تمام مشقی سوالات لکھنے ہیں، ساتھ آپ نے فلنگ دی بلینک بھی لکھنے ہیں. حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں. اسلامی تعلیمات کا ہم نے لکھنا ہے کہ حسن معاشرت کے حوالے سے کیا ہے. اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکھنا ہے، وہ لکھ سکتے ہیں. اور قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے یا کس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آج کے دور کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. ماحول کی آلودگی والا یہ جو پیراگراف ہے اس کو آپ لکھیں. اس میں مزید چارم پیدا کرنے کے لیے جو واقعہ آپ کو یاد ہے وہ اس میں آپ قلم بند کریں، نیٹ کاپی پر خوبصورت کر کے لکھیں. اور کوشش کریں، اگر میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، میں دوبارہ یہاں پر کانٹیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں، کالج والوں نے بھی بتایا، میں بھی بتا دیتا ہوں، مجھ سے شیئر کریں کہ آپ نے یہ لکھا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے 033454987172 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پر آپ جو ہے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. معاف کر دینے کی روش ڈیش کرو یعنی اختیار کرو. جاہلوں کی باتوں کی طرف ڈیش نہ دو یعنی دھیان نہ دو. جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے ڈیش کر دو، جو تم سے زیادتی کرے اسے معاف کر دو. اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر ڈیش دو یعنی جواب دو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.